ایک بات سنائی ہے جیسے ساری تھکاوٹ نہیں ہوگی، مطلب ہنستے مسکراتے اور ہنستے ہوئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ صادر ہے، نجی محفل ہے، نجی باتیں ہوتی ہیں. ایک میں نے جبران ناصر، ایک وہاں مولد ہے، مطلب سیکولر ہے اور اس کا ایک اپنا ذہن ہے، اس کے ساتھ ایک کوئی ساتھی ہوتی ہے یا اس کا کوئی ٹیم میں سے ہے. اس نے ایک مضمون لکھا، پرانی بات ہے، آج سے 3-4 سال بعد پہلے. تو اس نے کوئی مضمون لکھا، میں نے وہ آن لائن مضمون پڑھا. اس مضمون میں نا اسلام کے بارے میں اس نے بہت، اس کے قلم میں کاٹ بھی بڑی تھی اور اس نے جو اس کا زہر تھا نا وہ اسلام کے بارے میں بولا ہوا تھا. اس میں ایک سیکولر سوال ہے جو بڑا شدید اس معاشرے میں کیا جاتا ہے. وہ سیکولر سوال یہ تھا کہ جی آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں، جس اسلام میں یہ جو چھوٹا بچہ، جیسے یہ بھائی چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، اس طرح بچوں کو اسلام اپنی صف سے نکال کر پیچھے کھڑا کر دیتا ہے. اسلام کیا حقوق دے گا بچوں کو، کیا حقوق دے گا اقلیت کو، کیا حقوق دے گا عورتوں کو. یہ بڑا سخت ایک تنقید کی ہوئی تھی. میں نا مضمون پڑھا اور میں بڑا بے چین کہ یار اس کا جواب ہونا چاہیے. اس نے بڑا اسلام کے خلاف اور اسلام کی جو بنیادی نا، آپ کے اور میرے بھی ذہن میں آتا ہے جی ہم بچوں کو صف سے نکال کر پیچھے کیوں کھڑا کر دیتے ہیں، مطلب کیا وجہ ہے، مطلب یہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ ان کو، کہ آپ نہ ٹیک لگا کر مطالعہ فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا میری شکل دیکھی تو صاحب ظاہر کتاب بند کی، ادھر ادھر کی بات کرنے لگے. میں نے کہا جناب آج میں نے مضمون پڑھا ہے، میرے اندر بڑی بے چینی ہے. اس کا جواب میں کہتا ہوں کوئی ہمارا بڑا مطلب جاندار آدمی ہو جو اس کا جواب لکھے اور جواب مضبوط لکھے. اس کا جواب ہونا چاہیے بڑے مدلل طریقے سے. آپ نے فرمایا کی گل ہے پنجابی میں کہا حضرت انہیں اعتراض کیتا کہ اسلام کی حقوق دے گا بچیاں نو، کی دے گا عورتاں نو، کی دے گا اقلیت نو. اسلام تا اپنے بچیاں نو اپنی صف چوں نکال کے پیچھے کھڑا کر دیندا، اسلام کی حقوق دے گا. آپ نے جڑاندا، آپ نے فرمایا چھالے جلیا چھڈ ہوئے انہاں نو دس کے اسلام پیچھے تاں کھڑا کردا کہ اپنے مستقبل نو ویکھو، این تساں کرنا دیکھو اس طرح رکوع کرنا، اس طرح سجدہ کرنا، لاکھ دلیلاں، لاکھ سارا کچھ. میں یہی جملہ جا کے نہ تھلے لکھ دیتا تے جڑا جوابی سیکولر بیٹھا ہوا سی نا وہ بھی کوئی تگڑا بندہ سی، مطلب اس نو لو لگنی سی. انہیں مینوں کیا ہے جملہ تیرا نہیں ہے 10 ہے جملہ کس دا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے پوری تحریر نو ایک جملے وچ بند کر کے رکھ دتا. انہیں کیا بچیاں نو اسلام، بزرگاں نے فرمایا بھی بچیاں نو اسلام پیچھے تاں کھڑا کردا کہ اپنے مستقبل نو ویکھو تساں اس طرح کرنا اور اس طرح، مطلب پہلے تا ایتھے کھڑے ہو کے دیکھو جڑا تواڈے اگے کھڑا ہو نماز کس طرح ادا کر رہا، پھر اپنے امام نو دیکھو تساں اس جگہ تے کھڑے ہونا، اے تہاڈا مستقبل. اسلام پیچھے کھڑا کر کے اپنا مستقبل دکھاندا کہ تو مستقبل میں انہاں دی گلاں انہاں دی ذات دے بارے کی مطلب اسی گل کریے. آپ اپنی ذات وچ انجمن سن، آپ کوئی بزدل آیا اور دلیر ہو کے گیا، کوئی کم ظرف آیا اور ظرف پا کے گیا، کوئی مقروض آیا اور قرض دینے والا بن کے گیا، کوئی فقیر آیا اور سخی بن کے گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال ہی رکھی سی. میں آپ نو ایک دن عرض کرنے لگا، میں کہ جناب ہاتھ تھوڑا رکھا کرو، تساں بالکل لینے والا. تے مینوں مسکرا کے کہنے لگے جے انہیں ہاتھ روک لیا تو پھر کی کرنا. توکل دا معاملہ نہیں ہو سکتا. فرمایا او دیندا اسی تقسیم کر دیاں. پھر اس تے حضرت سائیں توکل شاہ بالوی دی گل سنائی. آپ فرمان لگے حضرت سائیں صاحب دے دور چ آپ نے نا تندور لگوایا ہوا سی تے آپ دے دور چ قحط پی گیا، آپ نے ایک اور تندور لگوا دیتا. آپ دے مرید آ کے کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے تساں تندور لوایا، دوسرا لوایا، اسی مخلوق نو روٹی دیندے ہیں، کوئی ٹائم متعین کر دیو بھائی ظہر تو اثر لنگر دیتا جائے گا، اثر تو مغرب لنگر دیتا جائے گا. اور تربیت واسطے گل دیکھو کتنی بڑی کر رہے ہیں کہ ٹائم متعین کر دیو. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی فرمان لگے، حضرت استادہ نے انہاں دی گل سنائی. آپ فرمان لگے اور جلیا مالک دیندا اسی اگوں مخلوق نو بن دیندے ہیں، او دے رہا اسی صرف پکڑان دا ثواب لے رہے ہیں. اسی وقت متعین کرا او بے وقتہ دیندا، اسی بے وقتہ بنڈی کر رہے ہیں. اللہ نے کیا جے او قید کر دے کہ میں مہینے بعد اتنا دینا تو گزارا کر لیں گا؟ میں کہا جی نہیں. فرمایا او بے ٹائمہ دیتی جا رہا، تو بے دھیانہ دیتی جا رہا. سبحان ایک انہاں دی زندگی دے او پہلو کہ جڑے قریب رہن وہی دے سکتے ہیں. میں شرطیہ کہہ سکتا میری زندگی دی حیات کے اندر نہ آپ نے بٹوا استعمال کیتا نہ بلکہ جو پرچیاں اور پیسے برابر رہندے سن. کسی نے تقریر سے کوئی پرچی دیتی نا کہ حضرت اس مسئلے چ گفتگو کر دینا، وہ کئی دن نال انہاں دے نال ہی رہندے سن. کدھرے کوئی دھیان پینا اس طرح رکھنا تے اسی وہ پرچیاں وچ علیحدہ کر دینی. اور نہ آپ نے گن کے کدی جیب چ پائی کوئی شے تے نہ گن کے کڈی، اس طرح ہاتھ ماریا تے اس طرح. اور آپ نے ساڈی تربیت واسطے ایک گل کیتی. ایک دن کہنے لگے کہ میں جمعے دی نماز پڑھ رہا سا اور جمعے دے اگوں جوڑی لے کے نہیں لنگدے بندے. اے میں تواڈے نال او گلاں کر رہا کہ تسی اپنی زندگی چ گلاں اپناؤ، اے ریکارڈنگ واسطے نہیں ہیں. یہ گلاں
ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। آپ نے کہنے لگے کہ میں جیب چ ہاتھ پایا تے نا مطلب نیت میری 1000 روپے دے نوٹ کڈن دی سی تے 5000 دا نوٹ آ گیا، کہندے میرا ہاتھ رکیا کہ 5000 واپس این جان لگا تے میں اپنے آپ نو اے ہن سبق سانو سی، انہاں دے نال اس طرح معاملہ نہیں آپ لکھاں دین والے سن، او سبق مینوں کی دے رہے سن۔ فرمان لگے میرا ہاتھ اوتے رکیا تے میں اپنے آپ نو مخاطب کر کے گیا۔ ہن ساڈے واسطے سبق دے طور تے گل کہ مولوی خادم جے دے نا تے لکھاں ملدے نے، اون دے نا تے 5000 دا نوٹ آیا تو رک کیوں گیا؟ آیا جدوں تک دل مطمئن نہیں نہ ہویا، میں اس نو واپس نہیں کیتا۔ جدوں دل نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے تے میں پا دیتے۔ با خدا میں تانوں صحیح گل دس رہا، اے بالکل واقعہ تقریباً 3 جمعے بعد میرے نال ہویا، بالکل سیم اس طرح ہویا۔ اور میرے مطلب حضرت دی حیات وچ ہویا کہ میں پیسے کڈن لگا تے وہ اس طرح پیسہ آ گیا تے میں رکیا تے مینوں وہ یاد آ گئی گل۔ پھر میں اپنے آپ نو مدام میں کہا یہ تیرے نال نہیں، اے حضرت نے تیری تربیت واسطے یہ گل کی۔ حضرت دی محفل دی ایک خاصیت سی کہ کوئی پوری ترکیب بنا کے اسی پوری ترکیب بنا کے آ جاندے سا کہ اج حضرت نو مائل کر لینا کہ 4-5 میڈیا والے نال تسی گفتگو کرو، ساڈی تحریک نو بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اس طرح بیوروکریٹ آ رہے ہیں، پرانے مطلب ریٹائرڈ مطلب جرنلسٹ آ رہے ہیں، اور سارے شعبہ زندگی تو مختلف لوگ آ رہے ہیں، وکلا آ رہے ہیں، اور ساتھ پروفیسرز آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، تے انہاں نال تسی گفتگو کرو تے بڑا فائدہ ہو جانا۔ تے استاد فرماندے سن جھلیا چھڈیا کرو۔ انہاں نے نا یورپ دی اینکا لا کے حضور دا دین پڑھیا، اے جدوں دیوانہ باہر ہو کے حضور دی محبت دی طرف آن گے نا پھر اسی انہاں نو مطلب قبول کر لواں گے۔ اچھا میں اس گل نو نا بڑا اسی ایک ترکیب بنا کے پوری جانے سا بھی اج حضرت نال ایتھوں گفتگو شروع کرنی اور ایتھوں لے کے جانی۔ او ہو اسی جا کے محفل چ بیٹھنا، حضرت نے گل ہی وہی کرنی جڑیاں ساڈیاں گلاں دا جواب ہے، کہنا کچھ نہیں، ہر گل کرن تو بعد کہنا کہ جناب سناؤ علامہ صاحب کی حال ہے، پتہ کہنا سی اللہ اسی گل کیڑی کرن آیا تساں سانو ساری گلاں دا اے گل ایسا ایک دن زور لایا، ایک بڑا شخص سی وہ ملاقات کرنا چاہندا سی، آپ نے فرمایا میں انہوں نہیں ملنا، تے اسی بڑا زور لایا تے آپ فرمان لگے حضرت میاں میر علیہ رحمہ دی گل سنا کے کہ شاہ جہان نے حضرت میاں میر علیہ رحمہ نو ملن دی کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا بھئی فقیر دے گھر دے 2 دروازے، تو ادھروں آئیں گا میں ادھروں نکل جاواں گا، تو ادھروں آئیں گا میں ادھروں نکل جاواں گا۔ تے اسی کیا جناب اسی انہوں اچانک لے آواں گے تو انہوں ملنا پے گا، پھر ساڈے منہ نو رکھ کے۔ تے حضرت نے پھر اس دے اوتے گل سنائی، فرمان لگے حضرت میاں میر علیہ رحمہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اچانک شاہ جہان آ گیا، انہیں پرلے دروازے تے اپنے پہرے دار بھیج دیتے تے اچانک آ گیا ملن واسطے دروازے۔ حضرت میاں میر علیہ رحمہ اپنا پہرے دار کھڑا کر کے نا دروازے تے تے آپ تے چھت تے چڑھ گئے۔ تے اس نے جدو دیکھا تے وہ صاحب ظاہر ہے بازوق آدمی سی، پڑھے لکھے گئے تو بالکل آج کل انہوں نے خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ تو بازوق لوگ سن، پڑھے لکھے لوگ سن۔ تے او جناب کہنے لگا، انہیں فارسی دا مصرع کسے حضرت میاں میر علیہ رحمہ تے، کہنے لگ جدو دیکھے نا کہ آپ دے دروازے تے ایک درویش ہاتھ باندھ کے کھڑا، ابھی اندر نہیں جانا، تو انہیں کیا درے درویش دربان بایر، انہیں کیا درویشاں دے در تے نا دربان سونے نہیں لگ دے، آپ نے اتو آواز دیتی بابایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے، آپ نے فرمایا ہونا چاہیے تاکہ دنیا دا کوئی کتا نہ باڑا ہوئے۔ یہ ہماری ایک گل ہے جڑی مطلب او گلاں جڑیاں منظر دھیان دے لوگ پھٹ جان، اور میں کہنا سا کہ کاش وہ نجی محافل آپ دیاں ریکارڈ ہو جاندیاں دنیا تے، لیکن فقیر اپنا پردہ رکھ کے جاندا ہے، فقیر اپنی ساری گلاں نہیں کھول کے جاندا، جے کھول دے تے پھر دنیا باقی نہ رہے۔ صاحب ظاہر ہے مینوں اے دسو ایک حور اپنا کنگن دنیا نو دکھاوے تا دنیا دی روشنی چوں دیا جاوے، شرما جاوے، تے جنہاں دے صدقے ساری کائنات بنی، انہاں دی ناموس تے پیرا دین والے دی گلاں کھل جان تے اپنی جڑی ہے نا وہ سٹیبلٹی جنوں کہندے نو جدے قیام کیتا ہے اے ہلن لگ پوے اس طرح اور ہلدی نہیں۔ حضرت سرمد دا جدو انہیں کہا کہ آج سرمد نو جے سزا دیتی تا دل ہی اڑ جائے گا، حضرت سرمد نو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے جو سر لایا تا آپ اپنا سر چک کے ٹرے تے دل ہی این گیا سجے پاسے، تے پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر دی روح آ گئی، انہوں نے سرمد داد پڑھا، ان کا بعد سرمد اتنا ہی امتحان لینا مقصود سی۔ اے ہے آپ دے غلامہ دی کیا منصور حسین اللہ دے جناب جس میں جڑا مبارک سی اس نو جدو دریا دجلہ سٹا گیا تے دجلہ آنا لاک نہیں سی کردا، تے اے تا فقیر دی ایک گل کھل جاوے تے دنیا انج ہون لگ پوے۔ او پھر جس طرح مطلب حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے سن، حضور دے حسن مبارک تے اللہ تعالیٰ نے آپ دے فضائل و کمال تے 70,000 پردے پا کے بھیجیں۔ فرمایا اگر یہ پردے نہ ہوندے تو حضرت امام بوسیری نے لکھا کہ حضور دا نام بوسی دا ہڈی تے لیا جانا نا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جانا۔ مثال موجود ہے نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیتا نہیں، صدیاں بعد غلام جے آکھن
کی آخر جناب کم بیزنی ہاں کم بیزن اللہ نہیں کم بیزنی صدیاں بعد جو غلام آکن کم بیز نہیں کہ آقا و مولا دا نام لیا جائے اے میرے اللہ نے ایک پردہ پا کے بھیجا وہ فقیر جدو گزر جانے پھر انہوں دی نقش راہی لوگ ڈھونڈتے جانے بھی وہ مقام دا سی میں گل کی تھی نا جلسے بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جنازے دا مقام او بھائی جلسہ مطلب 40واں تے کلہ تے لوگ گندے رہ جان گے کون مخلوق اے او مخلوق ہے جڑی اساں تے تساں ویکھی جڑا رب جاندا کیڑی مخلوق آئی جویں حضرت سعد بن معاذ دا جدو جنازہ اٹھایا تے یہودیاں نے کہہ دیتا کہ جناب انہاں نو حضرت سعد بن معاذ نو یہودیاں دی بدعا لگ گئی تے آپ نے فرمایا آقا و مولا دے کیڑی یہودیاں دی بدعا لگ گئی آپ نے فرمایا آج تک جڑے زمین آسمان تو فرشتے زمین تے نہیں آئے آج جو سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھانا ہے بیٹھے انہاں حضور نو ہسایا سی حضور دی ناموس تے پہرا دیتا سی پھر علامہ خادم حسین رضوی تو اسے قبیل آدمی سی نا سبحان اللہ خوش کیتا کہ جدو ہر طرف مدانت بے غیرتی بے حیائی اور اس دے دو راہیں چل رہے سن ہر کوئی کہتا سی او جناب یہ دور اسی طرح او جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو اے استاداں دا جملہ جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو او جناب رب بھی جانے کون ٹھیک ہے اے ملا نے بنائی ہے مسجد ہے جناب فلانی بنائی ادو علامہ خادم حسین رضوی نے کہا نہیں انہیں جانا انہیں جانا قوم پوری امت نو یہ سبق سنایا کہ سارے راہ حضور دے در وال جانے پاسا فرمانے سن جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے گا نا اگے حضور دی ذات کھڑی بہتر ایسے ذات والا آ جاؤ جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا کوئی بڑے قیادت لے آئے گا سیادت لے آئے گا عدل لے آئے گا علم لے آئے گا سارا کچھ لے آئے گا قیامت تک اولین و آخرین جو بڑا عالم لے آئے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی حضور دی بارگاہ کھڑے میں جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے میں حضور دی ذات کھڑی اللہ مولا دی ذات کھڑی اللہ تعالیٰ سانو انہاں نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا حق کے وفا ساڈے قائد سانو دس کے گئے سانو اس تے عمل کرن دی توفیق آمین 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه مولا کریم جو کچھ تیرا تیرے حبیب دا تیرے محبوب دے پیاریاں دا ذکر کر ہویا قاسم بھائی نے آپ دے نے برادران نے تیرے محبوب دے نعرے لا کے 5 بجے تو لے کے ہن تک انہاں ساتھیاں دی کاوش و کوشش قبول فرما آمین سارے نو میرے مولا جابر المجاہدین دے مشن دے اوتے زندگی دے آخری ساہ تک رہنے دی توفیق عطا فرما آمین اساں نو میرے مالک مولا اس مشن دے چلان دی توفیق آمین میرے اللہ پاکستان نبی علیہ السلام دا دین تک دیکھنا نصیب فرما آمین جابر المجاہدین دے قابل شرمندہ تعبیر کرنے دی توفیق نصیب آمین تیری کلمہ ہے کہ یا رسول اللہ دے ظاہری اور پوشیدہ تمام دشمنوں ناکام و نامراد فرما آمین اللہ اپنے حبیب دے صدقہ تیری کلمہ ہے کہ یا رسول اللہ نو ہر قسم دے حاسدین دے حسد اور شریروں دے شر تو محفوظ فرما آمین میرے مولا کریم ساڈے امیر محترم صاحب محمد سعد حسین رضوی صاحب نو قبلہ بابا جی دے اس طرز عمل دے استقامت کو کھڑے ہون دی اسی طرح آمین دگنی رات چگنی توفیق عطا آمین ہمت و حوصلے اور بلند عطا آمین میرے مولا کریم ساڈے امیر محترم نو حاسدین دے حسد ظاہری اور باطنی ہر دشمن دی زندگی اور مدافعت تو آمین میرے مولا اپنے حبیب دے صدقہ ساڈیاں دعا مقبول فرما آمین ملت اسلامیہ دی خیر فرما صلی اللہ علیہ وسلم